رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وبالتواضع تتم النعمہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کے زندگی گزارنے کا اور دنیا کے چلنے یا دنیا کو چلانے کا جو سسٹم ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، اس سسٹم یا نظام پہ عمل کرنے کا نام تقوی الہی ہے۔ تقوی جہاں ایک طرف ہماری ظاہری زندگی کو اچھا بناتا ہے، وہیں ہماری باطنی زندگی کو بھی اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تہذیب نفس ہوتی ہے اس سے۔ بعض اوقات ظاہری قوانین دیکھیں، دنیا جو بھی قانون بناتی ہے وہ ظاہری زندگی کے لیے بناتی ہے۔ مثلا دنیا آپ کو یہ قانون بنا کے دے گی کہ روڈ پہ کس طریقے سے چلیے، سگنل فالو کیجئے، لیفٹ چلیے، یہ کریے، وہ کریے۔ لیکن جس گاڑی کو لے کے آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، اس کے ملنے کے بعد نفس اپنی اوقات نہ بھول جائے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، تہذیب نفس نہیں ہے کوئی اس کے لیے قانون۔ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، خود نمائی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیں، بعض افراد ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو پہلے تو ان کاموں کو کرتے ہیں کہ جو قانون کے دائرے میں ہے اور ان کا من چلاپن ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر قانون کو بھی توڑ دیتے ہیں جب موقع ملتا ہے۔ یا دوسری مثال کی خوب اسی سے اگر مثال دے رہے ہیں تو اسی میں دیکھیں کہ عموماً لوگ قانون وہاں فالو کرتے ہیں جہاں پہ کوئی سپاہی کھڑا ہو یا کیمرہ لگا ہو۔ اس کا مطلب کہ تہذیب نفس نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی قانون ہیں یہ ظاہری ہیں، مادی ہیں، یہ ایکسٹرنل کام کر رہے ہیں، انٹرنل کام نہیں ہو رہا۔ تقوی الہی ایکسٹرنل کام بھی کرتا ہے، انٹرنل کام بھی، تہذیب نفس بھی کرتا ہے۔ گاڑی کیسے چلائیں یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن گاڑی مل جانے کے بعد نفس کو کیسے مینیج کریں یہ تقوی الہی بتاتا ہے۔ نفس چلانا ہے، اس سے زیادہ اہم نفس کا چلانا ہے، نفس کو ہینڈل کرنا ہے، نفس کو لگام لگانا ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم یہیں سے ہوتی ہے، اسی جگہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی چیز مل گئی تو کیا ہو ہمارا حال، کوئی چیز کھو گئی تو ہمارا کیا حال ہو، کسی سے ملے تو ہمارا کیا حال ہو، کسی سے نہ ملے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی موقع پہ نقل بھی کی تھی۔ قانون، حدیث یہ نہیں ہے، حدیث کے جملے، قانون یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے آگے قانون آپ کو نہیں لا کے مجبور کرتا ہے یا آپ کے لیے کوئی بات بتاتا ہے، لیکن قانون اسلامی بتاتا ہے۔ لہٰذا امام کی حدیث جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ جو شخص بھی دو لوگوں سے الگ الگ طریقے سے سلام کرے، یعنی مالدار ہو تو اس سے الگ سلام، یہ بیان کیا ہم نے حدیث کسی موقع پہ، مالدار کو السلام علیکم، اور جو غریب بیچارہ ہے اس کو السلام علیکم، مطلب جیسے بیزاری کا اظہار۔
اس کے لیے سخت ترین عذاب، امام کی حدیث ہے، جہنم کے لیے ہے، یہ جہنم میں جائے گا. یا مثلا کسی حدیث میں ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ جہنمی کون ہے تو دیکھ لو کہ مثلا سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا، البتہ وہ تکبر کی بنیاد پہ، مجبوری کی بنیاد پہ نہیں. بعض اوقات لوگ مجبوری کی بنیاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تکبر کی بنیاد. یہ جو قانون ہے تہذیب نفس کا، یہ کہاں سے ملے گا؟ اتفاقاً آج کے زمانے میں اس قانون کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفس کی تربیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. لیکن تقوی الہی انسان کے نفس میں تبدیلی، نفس کے لیے بھی قانون پیش کرتا ہے اور خود زندگی گزارنے کے لیے تو ہے ہی، لوگوں کے بیچ میں کیسے زندگی گزارے. لہٰذا تقوی الہی معاشرے کو اچھا سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت بنانے کا بہترین راستہ اور طریقہ ہے، بہترین راستہ ہے. ورنہ قانون سے، جو ظاہری قانون ہوتا ہے، اس سے سرپیچی، اس سے مخالفت، اس سے بغاوت، یہ ساری چیزیں ممکن بھی ہیں اور لوگوں کو سامنے پیش آتی بھی رہتی ہیں. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کلمہ کہ جس پہ گفتگو چل رہی ہے، عرض کیا کہ مولا کے یہ کلمہ کہ جس میں مولا نے 7 جملے، 7 پوائنٹ بیان کیے ہیں، جن کا تعلق ہماری سوشل لائف سے ہے، اخلاقی زندگی سے. ان میں سے چوتھے پہ پچھلے ہفتے گفتگو شروع ہوئی تھی، جو مکمل نہیں ہوا تھا. امام فرماتے ہیں وَبِالتَّوَاسِعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ، تواضع سے، انسان کی انکساری سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں، نعمتیں کمال تک پہنچتی ہیں، نعمتیں کامل ہوتی ہیں، نعمتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں، جو بھی اس کی تعبیر کر لیں، لیکن کس سے؟ تواضع سے. تواضع کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ہوئی تھی، انکساری، اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو کم محسوس کرنا. اس سے پہلے کی گفتگو میں ایک حدیث پہ ہم نے آگے اپنی گفتگو ختم کی تھی، اسی جگہ سے آگے بڑھ کے ایک اور حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدًا مَنْ تَوَاضَعَ أَوْ رِفْعَةً، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے کہ جب اس کو کوئی بلندی حاصل ہو، شرف، عزت، کمال، کچھ بھی، تو اس کے اندر اتنا ہی تواضع زیادہ ہو. یہ ہوتا ہے نا، کبھی کسی کو کچھ عہدہ مل گیا، کچھ وہ تو ایک چھوڑا، بہت شروع میں بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھتا ہے. تکبر کہہ لیجئے، کچھ خود پسندی کہہ لیجئے، اور جو وہ بہرحال آہستہ آہستہ میں یہ ہوں، میں، اور پھر اس کے بعد اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کا یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں تو کون کرے گا، دیکھتا ہوں کون کرتا ہے. یہ شرک ہے، انسان شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو جب بھی اس کو کوئی بھی عزت ملے، لوگوں سے عزت ملے، مقام سے، عہدے سے ملے، مال سے ملے، دولت، کسی بھی چیز سے اس کو عزت ملے، تواضع کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو عزت نہیں، بہترین انسان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی بھی عزت ملے تو اس کے اندر تواضع زیادہ ہوتا ہے. اس وقت اپنے کو وہ بڑا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنے کو اور چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، تاکہ چونکہ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرے گا، اتنا ہی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. یہ باقاعدہ 2 راستہ ہوتا ہے. ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے پروٹوکول کو مینٹین کر کے چلتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو مینٹین کر کے چلتا ہے. انسان کے لیے ضروری کیا ہے؟ جو پروٹوکول کی بات ہوتی ہے تو پروٹوکول یہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے پروٹوکول کی بات نہیں ہو رہی. پھر اس میں ہنگامہ ہوتا ہے، نہیں ملیں گے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے آسان، یہ دنیا کے بنائے ہوئے. ہمارے ائمہ کی روش کیا تھی؟ انبیاء کی روش کیا تھی؟ چاہے عہدے پہ ہوں
چاہے عہدے کو غصب کر لیا ہو، جس حالت میں بھی ہوں، وہ سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے متعلق جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کیسے زیادہ سے زیادہ پوری کریں۔ دشمنان اہل بیت کی یہ روش تھی کہ وہ ہمیشہ عہدے کا مس یوز کرتے تھے، اور اس حد تک مس یوز کرتے تھے کہ عہدے کی بنیاد پہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ائمہ نے ایسا نہیں کیا۔ جو بھی چیز ہو، جیسے بھی انسان کو لوگوں کے مجمع کی بنیاد پہ، جس بنیاد پہ بھی فرق پیدا ہو جائے، لہٰذا وہاں پہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جیسے ہی کسی کو مقام مل جائے تو اس مقام کے ملنے کی بنیاد پہ انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں پیدا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو اور چھوٹا بنا کے پیش کرے۔ اللہ کے بندوں میں رسول کی حدیث ہے افضل ترین شخص ہے وہ، افضل نہیں چاہتے افضل ہونا، جو صاحب فضیلت ہو، افضل۔ بس یہی فرق ہے کہ جب انسان مادی چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو مادی چیزوں کی بنیاد پہ جو سمجھتا ہے اچھائی یا فضیلت ہوتی نہیں ہے، وہ سامنے دکھ جاتی ہیں، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، ہم تم کو اس سے اچھا دیں گے۔ یہی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کہ جس کو اللہ پہ یقین ہوگا وہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ہم کو اس سے بہتر دے گا۔ اور جب انسان کو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، زبان سے تو سب کہتے ہیں لیکن عملاً نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ ظاہری چیزوں کو چھوڑ نہیں پاتا، نتیجے میں پھر اللہ اس کو نہیں دیتا۔ ہم نے تو تم سے کہا تھا نا کہ اس کو چھوڑو تو ہم دیں گے، تم نے اس کو نہیں چھوڑا، اب تو ہماری نگاہ میں افضل نہیں رہ گئے۔ یہ اللہ کے وعدے پہ ہم کو کتنا یقین ہے، اس کی بنیاد پہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث، جلدی سے ہم 2-3 حدیثیں ہیں، بہت فاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تواضع شرف کی زکوٰۃ ہے، یا مقام جب بلند ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا فلسفہ یا لفظ زکوٰۃ کے جو معنی ہے، زکوٰۃ کے معنی نمو، کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ کسی چیز کی زکوٰۃ نکالی اس لیے جاتی ہے کہ جب وہ چیز انسان کو اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے عوض میں کچھ مانگتا ہے تاکہ اس بہانے سے مزید اضافہ کر سکے۔ جب انسان کو عزت اور شرف ملتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم اور دینا چاہتے ہیں۔ جیسے مال ہوتا ہے نا، بعض اوقات مال پہ کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا، الحمدللہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا، تو دے دیتے ہیں، الحمدللہ اس حد تک ہے۔ اگرچہ یقین مکمل نہیں ہے، اس شرط پہ اگر ہے تو یہ یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے وہ اللہ نے کہا ہے تو اس لیے دے رہے، ختم۔ اللہ دے چاہے نہ دے، معاملے کی حد سے نکل جائے وہ بہترین ہے، ابھی اس پہ گفتگو نہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کو کوئی شرف، کوئی عزت، کوئی مقام ملے تو ایسی صورت میں جب انسان اس کی زکوٰۃ عطا کرے گا تو پھر اس کا وہ مقام اور بلند ہوگا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے اس کی زکوٰۃ اب دولت نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرنا، تواضع ہے۔ اس کی زکوٰۃ انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے، اور اسی کے مقابلے میں جب انسان کے اندر اس شرف سے، اس عزت سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ نہیں عطا کرتا۔ تو آپ کہیں گے نہیں دکھتا تو نہیں، دکھتا نہیں ہے، وہ تو تکبر کی بنیاد پہ ایسا لگتا ہے، ورنہ غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی مثال دی تھی نا شراب کی، وہ جو ریگستان میں ریت چمکتی ہے لگتا ہے پانی، یہ جتنی چیزیں ہیں ویسے ہی ہیں، کاذب ہیں، جھوٹی ہیں، دکھتی ہیں دور سے لیکن ہوتی نہیں ہیں، نزدیک جا کے دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے اس کی۔ عبادتوں کا بھی فلسفہ یہ ہے، زیارتوں کا حتیٰ فلسفہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے اور زیارت کرے اور مقامات مقدسہ تک جائے تو وہ اپنے نفس کی تہذیب کا تواضع پیدا ہو، اس کے اندر انکساری پیدا ہو۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چاہنے والے سے فرمایا
کہ ایسا کیا ہے کہ ہم تمہارے اندر عبادت کی مٹھاس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیوں تمہارے اندر عبادت کی مٹھاس نہیں؟ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ عبادت کی مٹھاس ہے کیا؟ کیسی ہوتی عبادت کی مٹھاس، کسے کہتے ہیں عبادت کی مٹھاس؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ عبادت کی مٹھاس تواضع ہے. یعنی اگر ہماری عبادت ہو رہی ہے اور ہمارے اندر تواضع نہیں ہے تو یہ پھیکی پھیکی عبادت ہے. اس عبادت میں مٹھاس نہیں ہے. پھیکی عبادت کس کام کی؟ اگر انسان کی بیماری نہ ہو تو پھیکی چائے پسند نہیں کرتا، عبادت کون پسند کرے گا؟ بہرحال ایک اور حدیث ہے کہ جس میں جو البتہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم سے منسوب ہے. صلوات پڑھیں، یہ بھی نبی تواضع کے ذریعے سے انسان کے اندر علم و دانش آباد ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے، نہ کہ تکبر سے. مثلا اگر ہمارے جیسے طالب علم کے اندر تکبر پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے یہ تو اس سے پھر وہ علم بڑھے گا نہیں، کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ مثال ہم لوگ اپنے لیے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم کا شعبہ ہم لوگوں کا ہے اور آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. علم تو ہر ایک کے لیے، ہر آدمی اپنے حساب سے پڑھے، جس کو جتنا موقع ملے اور جتنی دسترس ہو، سب کا کام. لہٰذا آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ علم میں اضافہ ہو تو تواضع پیدا کریں. تواضع کے ذریعے سے علم بڑھتا ہے. اور چاہنا چاہیے، حتماً ہر آدمی کی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر علم میں اور معلومات میں اضافہ ہو، پڑھتے رہنا چاہیے. ہر آدمی کی زندگی ہے، علم، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. یا ایک حدیث ہے کہ جس میں ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام نے تواضع کی بعض نشانیاں بیان کی ہیں. تواضع سے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مجلس میں کسی جگہ پہ جائے تو اس تلاش میں نہ رہے کہ مثلا فلاں جگہ ہماری شایان شان ہے لہٰذا وہاں جا کے بیٹھے. نہیں، اگر اس کو کوئی جگہ ایسی لگتی ہے کہ اس کے مطابق نہیں بھی ہے تو بیٹھ جائے. اگر کوئی جگہ ایسی لگتی ہے کہ جو اس کے شان کے مطابق، البتہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم سوچ رہے ہیں ہماری شان کے مطابق ہے وہ ہو، کیونکہ ہر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ ہماری ہی شان زیادہ ہے، باقی تو سب ایسے ہی. یہ خود ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن اگر لگتا بھی ہے کہ یہ ہماری شان کے مطابق نہیں ہے تو جو جگہ ہو وہیں پہ اپنے اس سے کم بھی بیٹھ جائے. جب کسی سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے. کوشش یہ کرے کہ پہلے سلام کرے. خود سلام کو لے کے بھی روایات ہے کہ سلام کرنے والے کا ثواب بنسبت جواب دینے والے سے بہت زیادہ ہے. اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس پہ بات ہوئی ہو، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کریں گے. اور جب کسی سے بحث ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ اگر انسان عمل کرنے لگے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. جب کسی سے گفتگو ہو، بات چیت ہو اور بات بحث کی حد تک آ جائے تو اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، بات کو طولانی نہ کرے، بحث نہ کرے، چھوڑ دے. یہاں پہ انسان کا دل ایسے کیسے مان جائیں ہم، بھائی ہم غلط کہہ رہا ہے وہ، ہم صحیح ہیں، کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ امام کہتے ہیں چھوڑ دو، یہ تمہاری تواضع. نتیجے پہ ارے لوگ غلط سمجھیں گے، یہ نتیجے کا طے کرنے والا اللہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. اللہ ایسے اسباب، مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ وہ حق خود بخود سامنے آ جائے گا، اور آ جاتا ہے ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ لوگ غلط راستے سے اپنی باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں. جیسے دیکھیں بھائی نہیں، جھوٹے کا مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ منہ، روایت ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے تو خوب کیسے کھولے گا؟ کوئی راستہ تو اللہ اسباب تو مہیا کرے گا نا، ورنہ جھوٹ بول کے تو اس نے اپنی بات، غیبت، تہمت، ان سب میں تو سامنے والا دفاع نہیں کر رہا، جو بھی ہو رہا پیٹھ پیچھے ہو رہا. تو اللہ ایسے راستے، ایسے اسباب مہیا کر رہا ہے کہ حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور ظاہر ضروری نہیں کہ ساری چیزیں دنیا میں ہی کلیئر ہو جائیں. دنیا ہے ہی کیا، ہو کتنے دن کی، دنیا پہچانتی ہی کس کو ہے اور کس کو پہچان لیا. اتنے انبیاء گزر گئے، کتنا دنیا پہچان پائی. اتنے ائمہ گزر گئے، کتنا دنیا پہچان پائی.
اتنی شخصیات ہمارے علماء گزر گئے ہیں، کتنی دنیا پہچان پائی؟ تو دنیا بہت زیادہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. جو قانون پروردگار اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ نتیجہ بھی دینے والا اللہ. تواضع کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں، ہم جلدی سے اس کو عرض کریں اور بات کو ختم کریں. تکبر، خود پسندی، عجب، یہ چیزیں ہیں جو تواضع کے مقابلے میں. اگر انسان کے اندر تکبر ہے تو کبھی بھی تواضع نہیں آ سکتا، انکساری نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تواضع پیدا کرنا ہے، تکبر کو توڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. تکبر ایسی بیماری ہے کہ آہستہ سے انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو باقاعدہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہیں، حتیٰ انجانے میں ہمارا لہجہ تو نہیں ہو گیا کہیں ایسا کہ جس میں تکبر پایا جاتا ہو، انداز تو نہیں ایسا ہو گیا جس میں تکبر پایا جاتا ہو انجانے میں. پھر آہستہ آہستہ وہ چیز انسان کی عادت بن جاتی ہے. لہٰذا اس کو ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے. لہٰذا ایک حدیث پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تم میں سے محبوب ترین شخص روز قیامت وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور سب سے زیادہ متواضع ہو. اور سب سے دور قیامت کے دن ہم سے وہ ہوگا کہ جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. یہ دعا تو بہت کامن دعا ہے کہ آخرت میں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہو جائے گی. دنیا میں جوار اہل بیت میں ہونا چاہیے تو آخرت میں جوار سمجھتے ہیں پڑوس، نزدیک. دنیا میں جب ان کے پاس ہوں گے تو آخرت میں. دنیا میں کیسے ان کے پاس ہوں گے؟ دنیا میں جسم، ظاہر بات ہے کہ جسم سے تو نہیں ہو سکتے، تو کیسے ہوں گے؟ صفات سے ہوں گے. جو صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جو صفات ان کو پسند ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، آخرت میں خود بخود ان کے پاس ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کے دشمنوں کے صفات ہمارے اندر ہوں اور آخرت میں ان سے نزدیک ہوں. تکبر اہل بیت کے دشمنوں کے صفات میں سے، انکساری اور تواضع اہل بیت کے صفات میں سے. تو اب ممکن ہے کہ تکبر اپنا کہ انسان اہل بیت کے نزدیک پہنچ جائے. کتنے تو ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جب تکبر کی بنیاد پہ متکبرین کے لیے سخت ترین لہجہ استعمال کیا اہل بیت نے، ائمہ نے. لہذا رسول اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم سے نزدیک اگر ہونا ہے تو تواضع انکساری اچھے اخلاق کے ساتھ ہے. اچھا اخلاق ہوگا، انکساری ہوگی، تواضع ہوگا تو ہمیں نزدیک آؤ. تکبر ہوگا تو ہم سے دور ہو جاؤ گے، ہم تم کو دور کر دیں. اس وقت پھر کچھ نہیں چلے گا. یہاں پہ آدمی الٹی سیدھی حرکت کر کے سب کچھ سمجھا لیتا ہے، وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں پہ وہاں ایک دم کلیئر فیصلہ ہوگا، حقیقت کے مطابق ہوگا. لہٰذا ابھی کیسی ہماری آخرت ہونی ہے اور کس کے نزدیک ہونا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کیسا یہاں سے بنانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. صلی علی محمد وصولة الحیدریہ. صلی علی محمد والعصمة فاطمیہ. صلی علی محمد والحلم الحسنیہ. صلی علی محمد والشجاعة الحسینیہ. صلی علی محمد
والعبادة السجادية اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقية اللهم صل على محمد وآل محمد والماثر الجعفرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت اس ہفتے کی اس زمانے میں عالم اسلام میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کرنے والی ذات کہ جن کا لقب اور حقیقی لقب ان کا قرار پایا رہبر کبیر یا امام امت حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی برسی کی تاریخ. امام خمینی کے لیے یعنی ان کو پہچاننے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کو بہت آسانی سے پہچانواتی ہیں. ایک بہت مشہور جملہ کہ جو بارہا ذکر ہوتا ہے آیت اللہ شہید صدر کا. آیت اللہ شہید صدر کی شخصیت کو جانتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت گزری ہے. جوانی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا. وہ پوری داستان میں گفتگو ہوئی، اس پہ بھی گفتگو ہوئی. یہ جملہ بھی ہم نے یہاں پیش کیا اس سے پہلے. نہایت مظلوم ذات تھی، بے مثال شخصیت کے مالک تھے، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے. ایک مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو شہید صدر کے جتنے شاگرد تھے، اگرچہ تو اس میں سے بہت سے بچے بھی نہیں، خود وہ شاگرد جہاں جہاں تھے وہ بے مثال تھے. شہید صدر کی تو بات ہی الگ ہے. جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ بے مثال. آج تک لوگوں کے لیے واقعی ایک مسئلہ ہے کہ مثلا بہت سے لوگ کہ اس کو کیسے پڑھایا جائے، کیسے پڑھا جائے. بہت سی چیزوں میں انہوں نے ایک نیا رخ پیش کر دیا، نئی چیزیں پیش کر دی. شہید صدر جو اس وقت عراق میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے امام خمینی کے لیے جملہ کہا ہے. یہ بھی اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران والے تو مثلا امام خمینی سے متاثر ہو کے یا حالات میں اور ان چیزوں میں یہ بات ہے. نہیں، وہ عراق میں تھے. اور شہید صدر کسی سے متاثر ہونے والی ذات نہیں ہے. کبھی صدام کے ظلم و جور اور جو بھی چیز ساری کوشش کی تھی صدام نے. ڈائریکٹ گفتگو کی تھی شہید صدر سے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ قتل کیا ہے، اور قتل ہونے کے بعد کچھ ہی لوگ جانتے تھے کہ کہاں پہ دفن ہے. ان کو لے جا کے الگ جگہ پہ دفن کر دیا گیا تھا. ابھی امام خمینی کی گفتگو ہے، اتفاق ایسا ہے کہ شہید صدر کی بات زیادہ ہو گئی. الگ جگہ پہ خود ان کی بہن جناب بنت الہدا، ان کو بھی پھانسی دی گئی. پھر جب صدام کی حکومت گر گئی تو ظاہراً 3 لوگ جانتے تھے کہ کہاں پہ دفن. ان میں سے کوئی ایک بچا تو اس نے بتایا، تو وہاں سے اس پورے ایریا کو کھود کے لائے ہیں، اور اب جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ ان کا مقبرہ بنایا گیا. یعنی صدام شہید صدر کے جنازے سے بھی ڈرتا تھا، اور شہید صدر صدام کی پوری حکومت سے نہیں ڈرتے تھے. لہذا شہید صدر نے عراق میں بیٹھ کے کہا ہے ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام. خمینی میں مکس ہو جاؤ، مل جاؤ، ویسے ہی جیسے خمینی اسلام میں مل گئے. اس سے بہترین تعریف اور اس سے بہترین نصیحت
لوگوں کو امام خمینی سے متعلق اس سے اچھے اور خوبصورت انداز اور الفاظ میں نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ امام خمینی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اس اسلام کو کہ جو دشمنان اسلام کی پسند کا اسلام تھا، تبدیل ہو رہے تھے نا، اورینٹلزم کے ذریعے سے اسلام تبدیل ہو رہا تھا. کافی کام کیا تھا اورینٹلزم نے، آیات کو غلط جہت دے دیا، روایات کو غلط جہت دے دیا. ابھی بھی وہ اثرات باقی ہیں، ایسا نہیں کہ پوری طریقے سے ختم ہو گئے، لیکن انقلاب ہے کہ جو بہت تیزی سے لوگوں کے شعور کو بلند کر رہا، غفلت سے نکال رہا ہے، بصیرت پیدا کر رہا. لوگ اسلام کو سمجھتے تھے بس خالی نماز روزہ مسجد امام باڑے میں محدود رہ جانا، دنیا سے ہم سے کیا مطلب. یہ جو حاکم شام کا نعرہ تھا جو بہت زیادہ اس زمانے میں مضبوط ہو گیا، تو ابھی بھی آپ نے کہیں سنا ہوگا، سنتے ہوں گے کہ اسلام کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. یہ امریکائی اسلام ہے جس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ دشمن کے لیے راستہ کھول دے. آپ تصور کیجئے کہ اگر اسلام کا پالیٹکس سے تعلق نہ ہوتا اور مولا کائنات و صدیقہ طاہرہ سے لے کے 11ویں امام تک کہہ دیتے ہوئے ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، تو دشمن کتنا قوی ہو جاتا، سارے راستے دشمن کے لیے کھل جاتے. اور یہی جب اسلام اور پالیٹکس ایک جگہ پہ اعلان کی گئی غدیر میں، وہاں پہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اسی دین کی تعریف ہے کہ آج ہم نے دین کامل کر دیا. اسی دن کے لیے کہا الیوم یئس الذین کفروا. جس دن یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے، غدیر کا ہدف کامیاب ہوا ہے. لہٰذا پھر ہم یہ بات وضاحت کے ساتھ، آیت کا شان نزول نہیں ہے، مصداق ہے. مصداق بہت سارے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مصداق ہے کہ اس دن دشمن جو بہت آسانی سے اپنے لیے خالی راستہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی تو اسلام کو اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اسلام کو اس طریقے سے مانا جا رہا ہے، ہمارے لیے راستے خالی ہیں، وہ بہت آسانی سے وہ اسلامی ممالک پہ قبضہ کرتا جا رہا تھا. جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو پھر وہ دن آیا کہ جس دن کافر اسلام سے مایوس ہونے لگا، کیونکہ اس کے راستے بند ہونے لگے. اس کے لیے مشکلات، اور آج دیکھیں کتنی بڑی مشکل ہے اس کے لیے. لہٰذا اگر آپ دنیا کی پولیٹکس کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہو گئی انقلاب کے بعد سے. ایک طرف سے امام خمینی کی فکر لوگوں تک پہنچنے لگی، اور اس تیزی سے پہنچ رہی ہے کہ لوگ جا کے لے کے آ رہے ہیں، جس کی مثال آپ کو دنیا کے ہر کونے میں، نائجیریا تک. دوسری طرف سے امریکہ، برٹش، یہ اپنی فکر کو زبردستی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بڑا بجٹ، اورینٹلزم، MI6، فلاں فلاں فلاں. کبھی طالبان کو لے کے آتے ہیں، کبھی القاعدہ کو لے کے آتے ہیں، کبھی ISIS کو لے کے آتے ہیں، اسلاموفوبیا کیا کیا ساری چیزیں پیدا کر رہے ہیں. لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ یہ دین سارے ادیان پہ غالب آ کے رہے گا. لہذا اس دین کو لے کے آگے بڑھیں. ان سارے حالات کی بنیاد ڈالنے والی جو عظیم شخصیت ہے اس زمانے میں، اس شخصیت کا نام امام خمینی ہے. ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اور صرف اس بات پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارے سامنے حقیقی 1400 سال کے بعد، آسان نہیں، 1400 سال کے بعد حقیقی اسلام کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو دشمن نے تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. پورے خزانے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حکومتیں لگی ہوئی تھیں کہ حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے نہ آئے. اس لیے کہ جب حقیقی اسلام سامنے آتا ہے تو باطل طاقتیں خود بخود کمزور ہونے لگتی ہیں، استکباری طاقتیں، استعماری طاقتیں خود بخود کمزور ہونے لگتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا یہ اسرائیل کے کیا حالات ہیں، مسلسل کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا. پوری دنیا ڈرتی تھی اسرائیل سے، ابھی بھی بہت سے ڈرتے ہیں. اب بھائی ہیں فطرتاً ڈرپوک تو ڈریں گے. سپر پاور ہے، فلاں ہے فلاں. ابھی پھر ایک نیوز ہے 29 تاریخ کو اس نے پھر ایک مسجد اقصیٰ کے پاس ایک نئی جو ہے وہ سرنگ کھودنے کا کام شروع کیا. پورے شہر کو وہ یہودیوں کا شہر بنانا چاہتا ہے. اور حسن نصر اللہ نے کہا کہ ابھی تم اس حالت میں نہیں ہو کہ تم کسی بڑی جنگ کی ہم کو دھمکی دے سکو، ہم اس حالت میں ہے کہ تم کو بڑی جنگ کی دھمکی دے. یہ طاقت اسلام کے پاس کہاں سے آئی؟
یہ شعور کہاں سے آیا؟ یہ حالت کہاں سے آئی؟ تصور کیجیے آپ کہ اگر یہ امام خمینی کا اسلام نہ ہوتا تو فلسطین کا کیا حال ہوتا، فلسطینیوں کا کیا حال ہوتا۔ انہوں نے یہ بات کسی موقع پہ عرض کی ہے کہ یہ دنیا کے دوسرے ممالک کو چاہیے کہ فلسطینی جوانوں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ اسرائیل جیسی طاقت کو اپنے ڈھیلوں پہ روکے ہوئے ہے، ورنہ ابھی تک تو انہوں نے کہاں کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ لیکن وہ ڈھیلا جو اس فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، اس ڈھیلے کے اندر روح ڈالنے والی ذات امام خمینی کی ذات ہے۔ اس ڈھیلے کو آئٹم بم سے زیادہ خطرناک بنانے والی ذات امام خمینی کی ذات ہے۔ تبھی تو اسرائیل آئٹم بم لے کے بھی ان ڈھیلوں سے ڈر رہا، ان پتھروں سے ڈر رہا ہے۔ شاید نزاکت کے اعتبار سے ڈھیلا زیادہ مناسب لفظ ہوگا بنسبت پتھر کے ان لوگوں کے لیے۔ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں آج کی، پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل، امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے، برٹش پوری کوشش کر رہا ہے، دنیا میں مختلف ممالک خاص کر کے یورپ، ابھی دیکھیں حجاب کو لے کے کتنا ہنگامہ، کتنی مشکلات۔ کیوں یہ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتیں اس حقیقی اسلام سے ڈر رہی ہیں، اور اسی لیے امام خمینی نے اس کو نعرہ دیا، وہ اسلام کی جو دنیا میں تھا امریکائی اسلام تھا۔ امریکائی اسلام یعنی اس پہ عمل کرنے والے امریکہ کے بندے، امریکہ کے پٹھو۔ اس کے مقابلے میں امام خمینی جس اسلام کو زندہ کرنا چاہتے تھے اور کیا زندہ، وہ اسلام ناب محمدی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام۔ یہ خالص اسلام، اس میں اثر ہے اسلام کا، اس میں اثر نہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس سلسلے میں جہاں بھی پروگرام ہے کثرت سے آپ شرکت کریں، کثرت سے شرکت۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، دوبارہ اسلام کی اگر صحیح شکل آ رہی ہے تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ خب کیا ذمہ داری ہم اس میں انجام دیں، لہٰذا شرکت کریں۔ اسلام یوں ہی ہم تک نہیں آ گیا ہے مفت میں، رسول کے بعد سے، ائمہ کے زمانے سے، رسول کے زمانے سے حتیٰ آج تک اگر اسلام زندہ ہے تو ان لوگوں کی بنیاد پہ زندہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، ان کی بنیاد پہ زندہ نہیں ہے جنہوں نے اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ تو کھوگیر ہیں، وہ تو ڈکیت ہیں جو اسلام سے اپنی ذات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلام ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوا ہے جنہوں نے قربانیاں دی۔ لہذا اس قربانی کو، اس فکر کو زندہ کرنے کے لیے، اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں بھی یہ پروگرام ہم لوگ شرکت کریں تاکہ سیکھیں، سمجھیں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو انجام دیں، اس کو منعقد کریں، لیکن ہونا چاہیے پروگرام۔ اس لیے کہ یہ وہ پروگرام ہے کہ جو شہید صدر کا جملہ نہیں ہے، جیسے خمینی اسلام میں مکس ہو گئے ویسے تم مکس ہو جاؤ۔ یعنی جب امام خمینی کے فکر کی بات ہوگی تو خود بخود یہ بات ہوگی کہ اس زمانے میں کس طریقے سے اسلام کو دشمن سے بچایا جائے، کس طریقے سے اسلام کو احیا کیا جائے اور زندہ کیا جائے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آدھ دو مسئلہ تھا، جلدی سے ہم صرف ایک جملے میں عرض کر دیں آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ رمضانی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں حوزہ علم قم کے، مختلف اعتبار سے ان کی شخصیت، انہوں نے ایک چیز کی نصیحت کی ہے، پوری ان کی نصیحتیں ہیں۔ ولادت کے موقع پہ ایک نصیحت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، چونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلے پہ ہے کہ علماء کی ذمہ داریوں سے متعلق کہا ہے کہ علماء کی ذمہ داری بڑھتی ہے اس زمانے میں، ان حالات میں، اور دشمن بھی علماء کی توہین کر کے ان کو اسلام کے اس سے باہر کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا دشمن نوجوان نسل کو علماء سے دور اور متنفر کرنا چاہتا ہے۔ دشمن نوجوان نسل کو علماء سے متنفر، یعنی ان کے اندر نفرت پیدا ہو۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے دشمن؟ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، کچھ چیزیں
جو ہیں یا نہیں ہیں تو اس اعتبار سے دشمن یہ نہیں جانتا کہ لوگ اسلام کو حوزات علمیہ سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اسلام کو حوزات علمیہ سے لیں. اگر آپ کا رابطہ حوزہ علمیہ سے ہے تو آپ کے پاس واقعی اسلام. اگر آپ نے ادھر ادھر سے اسلام لیا ہے، فلاں بتا رہا ہے، فلاں پڑھا رہا ہے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں کہ جس کا تعلق حوزہ علمیہ سے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس نے خود نہیں پڑھا وہ آپ کو کیا پڑھائے گا؟ جو خود نہیں پڑھا ہے وہ آپ کو کیا پڑھائے گا؟ خود تو پڑھے. جس طریقے سے نے یہ بات عرض کی نا یہاں پہ کہ مثلا ہماری نسل کیا ہے تو اس کا ایک شجرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے علمی شجرہ بھی ہوتا ہے. ہم نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، یہ علمی شجرہ بھی ہوتا ہے. جس کے پاس علمی شجرہ ہے اس سے دین لیجیے، جس کے پاس علمی شجرہ ہی نہیں ہے تو سوچ لیجیے کہ نسلی شجرہ نہ ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے. اسی طرح کا اس کا علم ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کو حوزات علمیہ سے الگ کر دے، متنفر کر دے، لیکن دین جو ہے وہ حوزات علمیہ سے ہی ملے گا. اور ہمیشہ سے اسلام حوزہ علمیہ کی بدولت ہی باقی اور زندہ رہا ہے. بہرحال یہ وہ دشمن کی سازشیں اور کوششیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے درمیان اسلامی قوانین کو کمزور نہ ہونے دیں اور مضبوط سے مضبوط رکھیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، باراللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش، باراللہ ہمارے مرحومین کو بخش، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، باراللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرتا ہے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، باراللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت، باراللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.